نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات ہمارا ماہانہ خانقاہی اجتماع ہوتا ہے۔ اس خانقاہی اجتماع کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے شیخ و مرشد اور اپنے مربی کے مرکز میں جمع ہوں، خانقاہ حنفیہ میں جمع ہوں، آپس میں کچھ مذاکرہ ہو، کچھ سننا سنانا ہو، تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور رہیں اور ہمارے جو اعمال ہیں ان اعمال کی جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے اور ان میں تسلسل باقی رہے۔ سب سے عظیم چیز جو خانقاہ میں سکھائی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے، وہ رجوع الی اللہ اور معصیت سے توبہ ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے خانقاہ میں بار بار حاضری کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بار بار آ کر توبہ کریں، اللہ کے حضور پشیمان ہوں، تاکہ ہم اپنے اعمال میں سیدھی اور مستقیم راہ پر گامزن رہ سکیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی وہ آیت تلاوت کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی ہے کہ بندوں سے جب گناہ ہو جائے تو بندے میرے پاس رجوع کریں اور ان کلمات کے ساتھ رجوع کریں۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، شریعت مطہرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ پر 4 چیزیں گواہ بن جاتی ہیں۔ نمبر 1، گواہ بننے والی چیز زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، سورۃ الزلزال میں، کہ قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی، کہ زمین اپنی خبریں اس دن بیان کرے گی۔ تفسیر مظہری میں حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر ایک حدیث مبارک سے بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ زمین قیامت کے دن جب اپنے اخبار اور اپنی خبریں پیش کرے گی، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس زمین کے حصہ پر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، قیامت کے دن وہ گواہی دے گی کہ یا اللہ اس بندے نے مجھ پر بیٹھ کر فلاں گناہ کیا تھا، تو ایک گواہ زمین ہوگی۔ نمبر 2 سورۃ یاسین میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج کے دن ہم انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، زبان اس کی نہیں بولے گی بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم سے اس نے یہ گناہ کا کام سر انجام دیا تھا۔ ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے غلط طریقے سے فلاں کو پکڑا تھا۔ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں کی عزت تار تار کی تھی، فلاں کے خلاف اس نے قلم چلایا تھا، فلاں کے خلاف اس نے ہاتھ استعمال کیا تھا۔ پاؤں گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ غلط راستے کی طرف چلا تھا، یہ بدکاری کے راستے کی طرف چلا تھا۔ اس طرح انسان کے باقی اعضاء اور جوارح انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور نمبر 3 جو انسان کے خلاف گواہ ہوں گے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ فرشتے ہوں گے جو انسان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ وہ فرشتے کہ جو انسان کام کرتا ہے اس کام کو وہ لکھ لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے، یہ بھی گواہی دیں گے۔ اور چوتھی چیز وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قیامت کے دن انسان کا جو نامہ اعمال ہے یہ اللہ کے حضور پیش ہوگا کہ یا اللہ اس نے یہ کام کیے ہیں۔ تو گناہ ایسی انسان پر لعنت ہے اور اللہ کی رحمت سے دوری کا باعث ہے کہ 4 چیزیں قیامت کے دن اس بندے کے خلاف گواہی دیں گی کہ یا اللہ اس نے فلاں فلاں کام کیا تھا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ جب کوئی مجمع ہو، جب کوئی محفل ہو، عدالت ہو، تو اس کے خلاف گواہی نہ آئے، یا تو اس کے گواہ اس کے حق میں گواہی دے دیں یا وہ گواہ بالکل گواہی نہ دے،
خاموش ہو جائیں، دائیں بائیں ہو جائیں، اپنا بیان اس کے خلاف نہ دے۔ یہ ہر اس شخص کی جو جرم کرتا ہے، جس نے جرم کیا ہوا ہے یا جو اس پر جرم تھوپا گیا ہے، تو ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے خلاف گواہ عدالت میں پیش نہ ہو۔ تو انسان جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ اس کو پتہ بھی ہے، دل سے اس کا اقرار بھی کرتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اس کا بھی یہی خواہش ہے، اس کی خواہش بھی یہی ہے کہ میرے جو گواہ ہیں وہ میرے خلاف گواہی نہ دے۔ تو اس کے لیے نسخہ نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بندہ جب توبہ کرے گا تو توبہ کرنے سے وہ گواہ جو قیامت کے دن اس کے خلاف پیش ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے گناہوں کو بھلوا دے گا، وہ بھول جائیں گے۔ اور جو گناہ ہے، گناہ کے لیے 4 شرائط ہیں جو علامہ نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں۔ 3 کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور 1 کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ 3 کون سی ہیں؟ نمبر 1 ان یقلع عن المعصیہ، انسان جس گناہ کو کر رہا ہے فی الفور اس گناہ کو سے ہٹ جائے۔ انسان گناہ کرتا بھی رہے اور کہے کہ میں گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، تو اس کو شریعت مطہرہ توبہ قبول نہیں کرتی۔ توبہ یہ ہے، ایک بندہ فلمیں دیکھتا ہے، فلموں کو دیکھنا فوراً چھوڑ دے، یہ توبہ ہے۔ ایک بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، سود کھاتا ہے، سود کو فوراً چھوڑ دے۔ ایک شخص ہے نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، نمازیں پڑھنا شروع کر دے۔ ایک شخص ہے ظاہری حلیہ اس کا جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، داڑھی رکھنا فوراً شروع کر دے، داڑھی کٹوانا یہ اس سے چھوٹ جائے۔ ایک شخص اپنے فرائض سر انجام نہیں دیتا، فرائض سر انجام دینا شروع کر دے۔ ان یقلع عن المعصیہ، کہ انسان گناہوں سے فوراً دور ہو جائے، گناہوں کو فی الفور چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے گناہ بھی کر، استغفر اللہ، اب غلط چیز دیکھ بھی رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، بدنظری ہو بھی رہی ہے اور ساتھ استغفار بھی ہے کہ استغفر اللہ، تو یہ استغفار توبہ والا نہیں ہے۔ نمبر 1 گناہوں کو چھوڑ دے۔ نمبر 2 کہ ان یندم علیہا، کہ وہ اس پر ندامت بھی ہو، دل سے دکھی بھی ہو کہ واقعی میں گناہ کا کام کر رہا تھا۔ ایک شخص صرف زبان سے کلمہ توبہ کہہ دے لیکن دل میں ندامت نہ ہو تو یہ توبہ نہیں ہے۔ اور نمبر 3 ان یعزم عزما جازما اللہ یعود الیہا ابدا، انسان دل میں یہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ میں آئندہ اس گناہ کو کبھی بھی نہیں کروں گا۔ ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ علماء نے جو شرائط توبہ لکھی ہے وہ ہے ان یعزم عزما جازما، انسان یہ عزم کرے، بس عزم کر لیا، اس کا معنی اس کی توبہ مکمل ہو گئی۔ اگر ایک بندے نے آج عزم کیا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، کل اس کی عزم ٹوٹ جاتا ہے، تو علماء کی زبان میں کہتے شکست عزم یہ عزم کو نہیں توڑتی۔ کیا معنی؟ کہ جو اس نے پہلے توبہ کی تھی، اگر اس توبہ کے بعد یہ شخص پھر ایسا ہو چکا ہے کہ اس نے عزم کو توڑ دیا ہے، یعنی اس سے گناہ دوبارہ ہو گیا، تو چونکہ پہلے عزم کر چکا تھا تو کیے ہوئے عزم کے بعد اگر شکست عزم ہوتا ہے تو پھر وہ عزم برقرار ہے، وہ توبہ قبول ہو چکی ہے۔ یہ جو اس نے گناہ کیا ہے یہ گناہ نیا گناہ شمار ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بار بار توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو پچھلی جو توبہ ہے وہ توبہ آپ کی بحال رہی، اس سے پہلے جو گناہ آپ نے کیے تھے اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو شکست عزم جو ہے یہ عزم کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں اگر عزم آپ کا پہلے یہ ہو، ایک بندہ ہے توبہ کر رہا لیکن دل میں ہے کہ میں ضرور یہ کام پھر کروں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، تو اب اس کی توبہ ہوئی ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس عزم نہ رہا۔ اور ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد بار بار اس پر گناہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار ہو تو پھر وہ گناہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہیں ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا اصرار کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اصرار لغوی اور ایک ہے اصرار شرعی۔ اصرار لغوی یہ ہے کہ انسان گناہ کیا، توبہ کر لی، پھر کیا، توبہ کی، پھر یہ اصرار کر رہا ہے۔ لیکن جو اصرار شرعی ہے وہ یہ ہے کہ الاقامۃ علی المعصیۃ بدون الاستغفار والتوبہ، اگر کوئی شخص معصیت پر قائم ہے لیکن استغفار اور توبہ کیے بغیر پھر کرتا ہے، توبہ اور استغفار نہیں کرتا پھر کرتا ہے، شریعت میں یہ اصرار ہے۔
ایک بندے نے 100 دفعہ گناہ کیا، ہر مرتبہ پکی توبہ کر لیتا ہے تو اس کو شریعت اصرار نہیں کہتی، اس کا شمار اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں فرماتے ہیں۔ تو اصرار علی المعصیت انسان نہ کرے، گناہوں پر اصرار نہ کرے، ہمیشگی نہ کرے، بلکہ گناہ ہو جائے انسان اس گناہ سے الگ ہو جائے، تو یہ ایسا بندہ ہے کہ جو گناہ کے توبہ کی شرائط کو جامع ہے۔ تو یہ 4 گواہ ہوں گے جو انسان کے خلاف ہوں گے، ان سے بچنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے التشرف فی احادیث تصوف میں ایک حدیث نقل کی ہے جامع الصغیر کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا تاب العبد انسى اللہ الحفظۃ ذنوبہ، جب کوئی بندہ اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نمبر 1 اس کے گناہوں کو فرشتوں سے جو کرامن کاتبین ہیں اس سے بھلوا دیتے ہیں۔ نمبر 2 وانسى ذلک جوارحہ ومعالمہ من الارض، اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء و جوارح سے اس کے گناہوں کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں۔ نمبر 3 زمین کے جس گوشہ پر بیٹھ کر اس نے گناہ کیا تھا اللہ وہاں سے بھی اس گوشہ سے بھی گناہوں کو بھلا دیتے ہیں، حتی یلقى اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، اللہ سے اس حال میں ملتا ہے قیامت کے دن ایک گواہ بھی اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ کہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے حضور یہ توبہ کی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، اور آپ نے کمالات اشرفیہ میں یہ نسخہ لکھا بھی ہے، حضرت توبہ کرنا چاہتا ہوں، توبہ کا نسخہ کیا ہے؟ فرمایا 3 کام انسان کرے اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے۔ نمبر 1 گناہوں سے بچنے کے لیے خود ہمت کرے، خود ہمت کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ ایک بندے نے حضرت سے عرض کیا حضرت دعا فرمائے اللہ گناہوں سے مجھے بچا لے۔ فرمایا گناہوں سے بچنا یہ اختیاری فعل ہے، اور اختیاری فعل کے لیے اختیار پہلے استعمال ہوتا ہے، دعا بعد میں ہوتی ہے۔ دعا کروں گا لیکن اس کے لیے پہلے تم اپنے اختیار استعمال کرو۔ ایک انسان کے پاس ایسا موقع آ چکا ہے گناہ کا، لیکن گناہ کے موقع کو وہ برداشت کر لے، اس پر جو اس کو دلی تکلیف ہو، اذیت ہو، اس کو انسان برداشت کر لے، مشقت انسان اٹھائے، فرمائے کہ انشاءاللہ گناہ سے بچ جائے گا۔ تو پہلی چیز انسان خود ہمت کرے، ہمت کرے، اور دوسری چیز انسان اللہ تعالیٰ سے ہمت کو طلب کرے، دعا بھی کرتا رہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان ہمت کرتا ہے اور دعا بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ پھر گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اور تیسری چیز خاصان خدا سے انسان دعا کرائے، ان کی خدمت میں حاضر ہو کہ میرے لیے دعا کیجئے، مجھ سے فلاں گناہ چھوٹ نہیں رہا، تو خاصان خدا کی دعا سے بھی، ان کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو دور فرما دیتے ہیں۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ کسی عالم کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جولاہے سے سنا، جولاہا جو یہ کھڈی لگا کر اپنے جو ہے وہ کپڑے بنتے رہتے ہیں، چادریں بنتے رہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس سے توبہ کی عظمت اور توبہ کا معنی سمجھا، میں حیران ہو گیا۔ میں نے اس سے ایک مرتبہ پوچھا کہ جو تم کھڈی پر کپڑا بناتے ہو، یہ جو اس کی تانیں ہوتی ہیں، تان جب تمہاری ٹوٹ جاتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب تانے میں اس کی سمجھتے ہیں نا جی، اس کے جو دھاگے ہوتے ہیں، اس کے دھاگے میں چلاتا رہتا ہوں، بنتا رہتا ہوں، لیکن جب دیکھتا ہوں کہ کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، جب اس کو جوڑتا ہوں تو میری نگاہ سب سے زیادہ اسی دھاگے پر ہوتی ہے۔ اس سے کہتے ہیں میں نے یہ دل میں سمجھا کہ ایک انسان جب اللہ کے حضور نافرمانی کرتا ہے، پھر تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو یہ وہ شخص ہے جو پہلے ٹوٹ چکا تھا، اب اس نے تعلق اللہ سے جوڑ لیا ہے، اب اللہ کی نظر اس شخص پر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گناہ کرنے والا اور گناہ سے توبہ کرنے والا کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گیا، اللہ کی نظر سے دور ہو گیا، نہیں، اللہ کی نظر رحمت اور اللہ کی نظر شفقت آپ پر دوسروں سے زیادہ ہے۔ اس یہ میرا وہ بندہ ہے جس کے دل میں میرے لیے محبت آئی تھی اور اس نے میرے سامنے اپنے دو آنسو ندامت کے بہائے تھے۔ ایک انسان کمزور پڑ جائے، گناہوں کا طوفان ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، کمزور پڑ گیا، اللہ کی نظر اس پر زیادہ ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی پوتی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اولاد میں سے کون زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے اولاد میں مجھے سب سے چھوٹا بیٹا پسند ہے۔ پوچھا کہ آپ کی اولاد میں آپ کو زیادہ فکر کس کی ہے؟
اس نے کہا سب سے چھوٹے بیٹے کی فکر زیادہ ہوتی ہے تا وقت کہ وہ بڑا نہ ہو جائے۔ نمبر 2، مجھے اس بیٹے کی فکر اور اس سے پیار زیادہ ہوتا ہے جو سفر پہ گیا ہو تا وقت کہ واپس نہ آ جائے۔ اور نمبر 3، مجھے اس بیٹے کی حالت پر ترس زیادہ آتا ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے کہ جو بیمار ہو تا وقت کہ وہ صحت مند نہ ہو جائے۔ ایک ماں جس نے بچے کو جنا ہے، تخلیق نہیں کیا، محض اس کی ولادت اس کے بطن سے ہوئی ہے، ایک ماں کو اس بچے سے جو کہ بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ شدید تکلیف میں ہے، ماں کی جو محبت اور ممتا ہے باقی اولاد سے زیادہ اس سے ہوتی ہے۔ تو قربان جائیں اس خالق کائنات پر جو ماؤں کا بھی خالق ہے، اگر اس کا بندہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو اور پھر اپنے خالق کو پکارے اور توبہ کرے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس رب کا اپنے اس بندے پر بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہوگا جو شاید باقی بندوں پر نہ ہو۔ اس لیے توبہ کرنے والا اللہ کے حضور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جس طرح اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، جس طرح گناہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہم جو مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ میں ہر ماہ حاضری دیتے ہیں، اس حاضری کا بنیادی مقصد، ہم انسان ہیں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، کمزوری ہے، ہم نے توبہ کی پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کریں۔ ایک ہوتی ہے بیعت کرنا، ایک ہوتے ہے تجدید بیعت کرنا۔ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت ہر دفعہ بیعت نئے حضرات کرتے ہی ہیں، لیکن جو حضرات پہلے بیعت شدہ ہیں وہ تجدید بیعت ضرور کیا کریں، کلمات بیعت، کلمات توبہ ضرور کہا کریں تاکہ ہماری توبہ کی بھی تجدید ہو جائے، ہماری بیعت کی بھی تجدید ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تائبین میں شمار فرمائے۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو ہمیں یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم آپ کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ہمارے سلاسل میں بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ ان کا واقعہ ان کے ہمسایوں میں سے کسی نے بیان فرمایا، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک کافر آتا، اور فضیل بن ایاز بہت بڑے ڈاکو تھے۔ عورتیں اپنے بچوں کو جب ڈراتی تھی تو کہتی خاموش ہو جا، فضیل آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے میں کھڑا تھا، راستے میں سے ایک قافلہ گزرا تو قافلہ والوں نے کہا کہ یہاں سے خیال کر کے گزرنا، یہاں پر فضیل ڈاکو رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا نہیں، اب میں نے توبہ کر لی ہے، اب چلے جاؤ۔ کیوں؟ میں نے دیکھا کہ میری شہرت اتنی منفی ہو چکی ہے کہ لوگ مجھے ڈاکو کے نام سے پکارتے، یا اللہ آپ کا دربار تو کھلا ہوا ہے، میں آپ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں تاکہ میری شہرت برائی کی نہ ہو، اچھائی کی ہو جائے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کہیں چوری کے ارادے سے گئے، رات کا آخری پہر ہے، کہیں چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ رات کے آخری پہر میں کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، آیت قرآن کی کوئی بندہ پڑھ رہا تھا کہ کیا ابھی ان لوگوں کے پاس یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف سے کانپ جائیں۔ بس میں نے یہ سنا، میں نے کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت سے توبہ کی ہے، آج ان کا شمار اولیاء اللہ میں گزرا ہے۔ تو ہمارا آنے کا یہاں مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی پکی توبہ کریں۔ انسان جو گناہ کر رہا ہے، نمبر 1 فوراً چھوڑ دے، نمبر 2 دل میں ندامت ہو، اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا ہم عزم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سے درگزر فرمائے۔ بس آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ہم نے اللہ سے 3 باتیں مانگی، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ عفو اور معافی کیا ہے، نمبر 2 غفران کیا ہے، اور نمبر 3 رحمت کیا ہے۔ عفو یہ ہے، حضرت محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ روح المعانی میں عفو کا معنی لکھتے ہیں، امحو آثار ذنوبنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، یعنی ہمارے گناہوں کے اثرات تک کو ختم فرما۔ نمبر 2 واغفر لنا، غفران، مغفرت کسے کہتے ہیں؟ بستر القبیح و اظہار الجمیل، یا اللہ جو میری بری باتیں ہیں اس کو تو ڈھانپ لے، اس کو تو چھپا لے، و اظہار الجمیل، اور جو میری اچھی اچھی باتیں ہیں یا اللہ اس کو لوگوں کے درمیان پھیلا دے، یہ غفران ہے۔ اور نمبر 3 اللہ تعالی ہم پر رحمت فرما۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے رحمت کے 4 معنی لکھے ہیں، 4 معنی۔ نمبر 1 عطائے توفیق، انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ ہم پہلی بات یہ مانگے رحمت کہ
کہ اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دوبارہ عطا فرما۔ نمبر 2، دوسری جو بات ہے وہ ہے فراغی رزق، ہماری رزق اور ہماری معیشت کو فراغی دے دے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے والے کے اور بہت سے نقصانات ہیں، ایک نقصان اس کے رزق کی بے برکتی اور رزق کی تنگی ہے۔ کئی انسان ہیں جو اپنے رزق کے بارے میں پریشان ہیں، ان کے لیے نسخہ ورحمنا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی سے رحمت مانگے، ان سے گناہوں سے توبہ کریں تو ضرور بے ضرور ان کے رزق میں، ان کی معیشت میں فراخی آئے گی۔ نمبر 3، بے حساب مغفرت۔ رحمت کے ایک معنی ہے کہ ہم نے اللہ سے بے حساب مغفرت مانگی ہے کہ اے اللہ ہمیں بے حساب مغفرت عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سے بے حساب مغفرت مانگنی ہو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب قیامت کے دن بہت آسان لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا کیا معنی حساب یسیر کا؟ حضور علیہ السلام کی زبانی سنیے، فرمایا کہ حساب یسیر یہ ہے اللہ اعمال نامہ دیکھیں گے، دیکھ کر کہیں گے ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا۔ صرف آپ کا اعمال نامہ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد جو کچھ بھی اس میں ہے، اس میں ہمارے گناہ بھی ہیں، نافرمانیاں بھی ہیں، عدم اطاعت بھی ہے، سب کچھ اللہ دیکھ کے معاف فرما دے۔ ایک بندہ کسی بہت بڑے ادارے میں ہے، بہت بڑے آفیسر کے پاس ہے، بہت بڑے سیٹھ کے پاس ہے، اس کے حساب میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی۔ اب وہ کیا چاہتا ہے کہ سیٹھ صاحب دیکھے، اس کو پتہ چل جائے کہ اس کی یہ خرد برد کیا ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے جی اس کو جلا دو، بس ہو گیا۔ اب آپ اس بندے کی اس دنیا میں خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قربان جائیں اس شخص پر کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نامہ اعمال دیکھ کر فرمائے کہ ٹھیک ہے اس میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری تشریح جو حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ سے رحمت مانگنے کا معنی ہے کہ دخول جنت، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ تو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، کہ ہم اللہ سے عفو اور معافی بھی مانگیں، اللہ سے غفران اور اللہ سے اپنے عیوب کو ڈھانپنا اور اپنے اچھائیوں کا اظہار بھی مانگے اور اللہ سے رحمت بھی مانگے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بے حساب رزق عطا فرمائے، ہمارا حساب آسان فرمائے اور جنت میں داخلہ بلا حساب کتاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔